بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر تم دیکھنا ہر مشکل آسانی میں بدل دی جائے گی۔ دعا اللہ کے ہاں سب سے معتبر عبادت ہے جو پہاڑوں کو بھی سر کر جائے۔ دعا ایسی حیرت انگیز طاقت ہے، اور پھر ان قریب تمہاری پسندیدہ چیز تمہارے نصیب کا حصہ بن جائے گی۔ بس صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، دعائیں قبول ہوں گی، اور تم دیکھنا وہ کن کہے گا اور تمہارے سارے زخم بڑھ جائیں گے۔ تمہیں تمہاری چاہت عطا کر دی جائے گی۔ تم بس اللہ سے دعا مانگتے رہو۔ وہ عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو، کوئی کسر نہیں چھوڑتا ہے، بہت محبت کرتا ہے تم سے۔ تم بس صبر و توکل کو تھامے رکھو، اور جو تمہارے بس میں نہیں ان معجزوں پہ قدرت رکھنے والا تمہارا اللہ ہے، اور پھر اللہ تمہارے لیے معجزے کرے گا، وہ بھیجے گا مدد۔ سنو، تم دعائیں کرتے رہو، اور پھر جب تم اتنے کامل یقین اور صبر کے ساتھ اپنے رب کی رضا میں راضی ہو کر چلتے رکھو گے تو پھر یاد رکھو کہ معجزے دور نہیں ہیں۔ اور اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ تم اس کے فیصلوں پہ شکوہ نہ کرو۔ اور سنو، نیتیں نیک ہوں تو معجزے ملتے ضرور ہیں، اور بے شک میرا رب آزماتا بھی ہے اور سنبھالتا بھی ہے۔ یہ بھول جاؤ کہ تم سے کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں، اور یہ سوچو کہ تمہارا اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اپنے ان پیاروں کی وہ ہر دلی مراد پوری کر دیتا ہے۔ مانگنے کے طریقے سکھا کر جو تمہیں کب سے سن رہا ہے، تو جان لو کہ ہر کسی سے وہ اتنے رابطے نہیں رکھتا۔ اللہ فرماتا ہے، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ سنو، تم بس دعاؤں کا دامن تھامے رکھو۔ تمہاری دعائیں قبولیت کے قریب ہیں۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے، اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پہ بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھنچے چلے جاتے ہو۔ اور سنو، ایک دن یہ وقت درد وقت معجزہ ہو جائے گا۔ کیوں پریشان ہو اپنے نصیب سے جب ساتھ ہے اللہ ہر چیز میں؟ سنو، اسے دیر مت کہو، اسے معجزے کے آنے سے پہلے کا وقت کہو۔ چیزیں خراب ہوتی ہیں پہلے سے زیادہ بہتر ہونے کے لیے۔ ان آزمائش کے بعد اللہ کا معجزہ ہے تمہارے لیے۔ اور پھر جلد ہی وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ اور پھر اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کی نہیں چلتی۔ جب وہ کہے گا ہو جا، بے شک سب ہو جائے گا۔ مایوس نہ ہو، وہی مشکلات آسان کر سکتا ہے۔ سورہ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں بھی تمہارے حصے لکھ دی جاتی ہیں۔ رب واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہیں کرے گا تیری دعائیں، ذرا انتظار کر۔ اور ممکن ہے کہ اب قبولیت کا وقت قریب ہو، اور وہ کبھی تمہاری دعائیں رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ اور سنو، ابھی وقت صبر ہے، اس کے بعد وقت اجر ہوگا۔ کہا گیا کہ لوٹ جاؤ وہیں جہاں تمہاری قدر ہو، اور پھر میں اللہ کی طرف لوٹ گئی۔ جو دعاؤں میں شامل ہیں ایک دن وہ نصیب کا حصہ بھی ضرور ہوں گے، بس اللہ پر یقین رکھیں۔ اور قسمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ سے بڑے بڑے گمان ہمیشہ رکھتے ہیں۔ تہجد تو اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، اور تہجد ادا کرنے والا اللہ کا لاڈلا، اور پھر وہ اپنے لاڈلے کی دعا کیسے رد کر سکتا ہے؟ تھک گئے ہو؟ دیکھو، پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ راحتیں جلد نصیب ہوں گی، اور ہو سکتا ہے تمہارا اگلا سجدہ خوشی کا سجدہ ہو، اور تم شکرانے کے نفل ادا کر رہے ہو۔